اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ یہ کہانی سندھ کے علاقے کی سچی کہانی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ شاہویر حویلی میں داخل ہوتے ہی منزہ سے کہنے لگا، میں تمہارے لیے ایک خاص ملازمہ لے کر آیا ہوں، مجھے امید ہے تمہیں یہ تحفہ بہت پسند آئے گا۔ منزہ شاہویر کی بات سنتے ہی بہت حیران ہوئی۔ اس سے پہلے کہ منزہ شاہویر سے کچھ کہتی، شاہویر کے پیچھے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ لڑکی گھونگھٹ نکالے ہوئے تھی، یوں تو اس کی شکل منزہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جوان ہے۔ منزہ کو اس جوان ملازمہ پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی، اسے تو شاہویر کی سوچ پر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ شاہویر کی سوچ تو بالکل مختلف تھی۔ اصل میں شاہویر آسٹریلیا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی اپنے گاؤں واپس آ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں اپنے ملک میں جا کر اپنے ملک اور گاؤں کے لیے کچھ اچھا کروں گا۔ شاہویر جب حویلی میں لوٹا تو اس کے والد نے فوراً سے اس کی شادی اپنے بھائی کے گھر میں کر دی۔ منزہ بھی شاہویر سے کم پڑھی لکھی نہیں تھی، فرق بس اتنا تھا کہ منزہ گاؤں کے قریب ہی شہر کی یونیورسٹی سے پڑھی تھی، جبکہ شاہویر آسٹریلیا سے پڑھ کر آیا تھا۔ شاہویر تو شروع سے ہی اتنی زیادہ ملازمین کے خلاف تھا، وہ تو منزہ کو بھی بات بے بات پر ٹوکتا تھا کہ تم اپنے کچھ کام خود بھی دیکھا کرو، جبکہ منزہ تو شروع سے ہی ملازمین میں پلی بڑھی تھی، اس وجہ سے وہ اس ماحول کی عادی تھی اور اسے اس بات میں کوئی عجیب بات نہیں لگتی تھی۔ منزہ یوں شاہویر کے ساتھ ملازمہ کو دیکھ کر حیران ہوئی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاہویر کو آج کیا ہو گیا ہے، یہ تو مجھے ٹوکتا تھا اور آج خود ہی میرے لیے خاص طور پر ملازمہ لے کر آیا ہے۔ ابھی اس سوچ میں ہی وہ گم کھڑی تھی کہ اس ملازمہ نے آگے بڑھتے ہوئے جلدی سے منزہ سے سلام کہا۔ منزہ نے ملازمہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے شاہویر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اس سے پوچھ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ شاہویر بھی اپنی بیوی منزہ کی نظروں کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ منزہ ایسا رد عمل ضرور دے گی، اس لیے وہ پہلے سے ہی سوچ کر ہر سوال کا جواب دیے چلے جا رہا تھا۔ منزہ کی حیرانگی کو ختم کرنے کے لیے شاہویر نے منزہ سے کہا، اصل میں یہ ایک ضرورت مند لڑکی تھی اور اس کے والدین بہت ہی ضعیف ہیں اور غریب بھی، یہ اکلوتی ان کا سہارا ہے، اس لیے میں نے جب ان کی مدد کرنا چاہی تو انہوں نے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ اس بات پر بضد تھے کہ انہیں کام چاہیے، پھر میں اسے اس حویلی میں لے آیا۔ منزہ اس ملازمہ کو اوپر سے لے کر نیچے تک گھورتے ہوئے شاہویر سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، اب باقی کے سوالات میں خود ہی سے پوچھ لوں گی، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ شاہویر مسکراتے ہوئے منزہ سے کہنے لگا، ابھی تو میں کافی تھک چکا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ایک اور بات، تم جانتی ہو کہ ہماری حویلی میں شروع سے ہی یہ رواج رہا ہے کہ یہاں کی تمام ملازمائیں اپنا گھونگھٹ ہمیشہ اوڑھ کر رکھتی ہیں اور ان کو اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں کہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی گھونگھٹ ہٹائیں۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے یہ بات اچھے سے سمجھا دو گی اور یہ خود بھی بہت سمجھدار لگتی ہے۔ ہاں اگر تم نے خود اس کا چہرہ دیکھنا ہوا تو ابھی مت دیکھنا اور کسی کو دیکھنے بھی مت دینا، تم سب ملازماؤں کو کہہ دینا کہ اس کے چہرے پر الرجی ہے اور دیکھنے سے کہیں دوسرے کو نہ لگ جائے۔ منزہ کو الرجی والی بات بہت عجیب لگی، لیکن وہ بہت ہی ہوشیار اور عقل مند لڑکی تھی، اس لیے منزہ نے تب خاموشی سے شاہویر کو بنا تاثر دیے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر شاہویر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ منزہ ملازمہ سے اس کا نام پوچھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، تم تو کافی جوان معلوم ہوتی ہو۔ ملازمہ نے اپنا نام رانی بتاتے ہوئے منزہ سے کہا، جی بالکل، جب گھر میں غربت اور دکھ ہو تو جوانی کب آئی اور کب گئی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ منزہ ملازمہ کی پہلی ہی بات سے بہت متاثر ہو گئی۔ پھر منزہ نے ملازمہ کو کہا کہ آج تم آرام کرو، یہ کہتے ہوئے منزہ نے اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا کہ وہاں پر تمام ملازمائیں رہتی ہیں، تم وہاں پر جا کر آرام کر سکتی ہو۔
کل سے میں تمہیں اپنے سارے کام بتا دوں گی۔ چونکہ تم میرے شوہر کی لائی ہوئی خاص ملازمہ ہو، اس لیے تمہیں کام بھی کچھ خاص ہی کہوں گی۔ لیکن منزہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس ملازمہ نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا، اور جب منزہ نے اسے بتایا کہ اس جگہ پر ملازمائیں رہتی ہیں تو اس نے اس طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ اب وہ سیدھی اس طرف ہی جا رہی تھی۔ شاہویر کے والد بہت ہی بڑے ذمہ دار تھے اور اس گاؤں کے چودھری بھی تھے، اس وجہ سے گاؤں کے تمام لوگ انہیں ہر بات میں پوچھ کر چلتے، اور اگر گاؤں میں کوئی مسئلہ بھی درپیش آتا تو ان کی رائے ضرور لی جاتی۔ شاہویر کے گاؤں میں پنچایت کا بھی رواج ابھی تک قائم تھا، اور اس کے والد اس پنچایت کے صدر تھے۔ اس وجہ سے شاہویر کے والد سارا دن ہی گھر سے باہر رہتے، جبکہ شاہویر کی والدہ ان دنوں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ شاہویر کے یوں تو اور بھی بہن بھائی تھے، لیکن اس کے 2 بڑے بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک سے باہر ہی نوکری کرنے لگے، اور وہیں پر انہوں نے شادی بھی کر لی۔ ان کو اپنے والدین یا اس ملک سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ شاہویر کا ایک اور چھوٹا بھائی تھا اور 2 بہنیں بھی تھیں۔ شاہویر کی دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور ایک چھوٹا بھائی انہی کی طرح پڑھنے کی غرض سے ملک سے باہر تھا۔ اس لیے اب اس حویلی میں شاہویر اور اس کی بیوی اور اس کے والدین تھے۔ جس طرح شاہویر کے والد گاؤں کے تمام معاملات کو دیکھتے اور اپنی زمینوں کا سارا کام دیکھتے، اسی طرح اس کی والدہ گاؤں کی تمام عورتوں کے مسئلے مسائل حل کرتی۔ وہ بہت ہی نیک دل عورت تھی، جبکہ شاہویر کے والد ان سے قدرے مختلف تھے۔ کہنے کو تو وہ بھی ایک نیک انسان تھے، مگر ان میں غصہ اور انا بہت زیادہ تھی۔ وہ ایک بار جو بات کہہ دیتے پھر اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ کوئی کچھ بھی کر لے مگر وہ اس بات سے نہیں ہٹتے تھے جو وہ ایک بار کر لیتے تھے۔ یوں تو حویلی میں صرف گنے چنے 4 افراد تھے، مگر حویلی میں کام بہت زیادہ تھا۔ حویلی بہت بڑی تھی اور آئے گئے لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ہمیشہ وہاں پر چہل پہل رہتی، اور صدقہ خیرات لینے والے الگ سے ہوتے تھے۔ شاہویر کے والد چونکہ زمینوں کا کام کرواتے تھے، اس وجہ سے بہت سے ملازمین اپنی فیملیز کے ساتھ ہی شاہویر کی حویلی کے پاس بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ یہ تمام گھر بھی شاہویر کے والد کی ہی ملکیت تھے۔ اگلے روز ناشتہ کرنے کے بعد منزہ نے شاہویر سے کہا، آج اگر آپ کی کوئی مصروفیت نہ ہو تو میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ شاہویر یوں تو منزہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس میں اپنے باپ جیسی ایک عادت تھی۔ وہ بھی بہت زیادہ انا پرست تھا اور اپنا رعب اور دبدبہ ہمیشہ منزہ پر بنائے رکھتا، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ جیسے اس کی والدہ کو اس کے والد کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، بالکل اسی طرح منزہ بھی شاہویر سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ منزہ کے یوں پوچھنے پر شاہویر اس سے کہنے لگا، ہاں آج کچھ خاص مصروفیت تو نہیں، مگر تمہیں کوئی کام تھا کیا؟ منزہ شاہویر سے کہنے لگی، مجھے شہر سے کچھ سامان چاہیے تھا۔ تب شاہویر نے اس سے کہا، تم کسی بھی ملازم سے کہہ دیتی، وہ لا دیتا۔ منزہ شاہویر سے کہنے لگی، نہیں، دراصل مجھے کپڑے چاہیے اور ملازم یا کوئی ملازمہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر میں آپ کی پسند کے کپڑے نہ پہنوں تو آپ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ شاہویر منزہ کی بات سنتے ہی کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں دوپہر کے بعد لے جاؤں گا، اور ہاں اس ملازمہ کو بھی ساتھ لے جانا۔ منزہ چونک کر بولی، کون سی ملازمہ؟ تب شاہویر نے کہا، وہی جو میں کل تمہارے لیے لایا تھا، جس کا نام شاید رانی ہے۔ تم ویسے بھی کسی ملازمہ کو تو ساتھ لے کر ہی جاؤ گی، سامان اٹھانے کے لیے اس کو ہی لے جانا۔ منزہ شاہویر سے کوئی بات تو کر نہیں سکتی تھی، اس لیے منزہ نے خاموشی سے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور دوپہر کے بعد شاہویر کے ساتھ ملازمہ کو لے کر شہر چلی گئی۔ وہاں پر شاپنگ کرتے وقت منزہ نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکی کچھ سہمی سہمی سی معلوم ہوتی ہے، اور چونکہ وہ بازار میں تھی اس لیے اس نے گھونگھٹ تو نہیں اوڑھ رکھا تھا، مگر نقاب کیے ہوئے تھی، اس لیے منزہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھیں کافی خوبصورت تھیں اور رنگت میں بھی سفید تھی۔ جانے کیوں منزہ کو اس ملازمہ کو دیکھ دیکھ کر اس کو دیکھنے کی چاہ زیادہ ہونے لگی، اور اس کا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر منزہ نے کچھ کپڑے لیے اور اس ملازمہ کو بھی 2-3 جوڑے لے کر دیے۔ واپسی میں آتے وقت منزہ شاہویر سے کہنے لگی، میں نے بہت مشکل سے آپ کی پسند کے کپڑے ڈھونڈے ہیں،
मुझे उम्मीद है कि आपको ये कपड़े बहुत पसंद आएंगे। शाहवीर ये सुनते ही कहने लगा, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है और हम दोनों की पसंद मिलती जुलती है। हाँ, तुमने रानी को भी कपड़े लेकर दिए हैं ना? मुनज़्ज़ा यूं शाहवीर की दिलचस्पी को शक की निगाह से देखने लगी कि आखिर उस मुलाजमा को लेकर शाहवीर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। फिर मुनज़्ज़ा ने रानी को घर में आते ही अपने जो काम बताए उसमें सिर्फ मुनज़्ज़ा के कपड़ों की धुलाई और उनकी प्रेसिंग थी और इसके अलावा कोई काम नहीं था। यूं ही दिन गुजरते रहे और मुलाजमा को आए हुए 2 हफ्ते गुजर गए। मुलाजमा की हरकतों से यूं महसूस होता था कि वो उस हवेली में पहले भी कई बार आ चुकी हो, क्योंकि उसे हवेली के तमाम कमरों का सब कुछ मालूम था कि किसका कमरा किधर है और कौन सी चीज किस कमरे में पड़ी होती है। ये बात बहुत ही अजीब थी, लेकिन मुनज़्ज़ा महीना खत्म होने का इंतजार कर रही थी कि कब उस मुलाजमा को वो महीना खत्म होने के फौरन बाद देख पाएगी। वो दिल ही दिल में ये सोच बैठी थी कि शायद उसने उस लड़की को पहले देखा होगा, इसीलिए तो उसके शौहर ने उसे उसका चेहरा देखने से मना किया है। भला ऐसी भी कोई एलर्जी होती है जिसको देखने से दूसरे को भी एलर्जी हो जाए। एक रोज मुनज़्ज़ा ने अपने ससुर को बहुत परेशान देखा और उनसे परेशानी की वजह पूछने लगी। वैसे तो उस घर में किसी की भी जुर्रत नहीं थी कि वो कबीर साहब से कोई सवाल कर सके, मगर मुनज़्ज़ा चूंकि उनके भाई की बेटी थी और इस वजह से वो उसको बहुत ही इज्जत देते थे और अपने दिल के करीब रखते थे। मुनज़्ज़ा के सवाल का जवाब देते हुए कबीर साहब ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, असल में गांव में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है और फैसला तकरीबन हो ही चुका था, मगर अचानक से सब कुछ खराब हो गया और मजीद उलझनों में सब पड़ चुके हैं। ये कहकर वो वहां से चले गए। मुनज़्ज़ा ने एक रोज रानी को आवाज दी और उससे पूछने लगी, तुमने मेरे सारे कपड़े तैयार कर दिए? अब जल्दी से उनको मेरे कमरे में जाकर अलमारी में लगा दो। इतने में उसका ससुर हाल में बैठा चाय पी रहा था। रानी जो कि मुनज़्ज़ा के इस्त्री किए हुए कपड़े मुनज़्ज़ा के कमरे की तरफ ला रही थी, जब उसने मुनज़्ज़ा के ससुर को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए, जैसे वो उनको देखकर डर गई हो। मुनज़्ज़ा उसकी इस हरकत को बहुत ही गौर से देख रही थी। रानी ने जब मुनज़्ज़ा को देखा तो वो अपना घूंघट संभालते हुए जल्दी से मुनज़्ज़ा के कमरे की तरफ चली गई, लेकिन मुनज़्ज़ा ये नहीं जानती थी कि शाहवीर पीछे खड़ा सारा कुछ देख रहा है। मुनज़्ज़ा के कमरे में जाते ही शाहवीर उसके पीछे चला गया और जब रानी वहां से चली गई तो मुनज़्ज़ा से कहने लगा, तुम एक बात का ख्याल रखना कि रानी कभी भी बाबा के सामने नहीं आनी चाहिए। शाहवीर की ये बात सुनते ही मुनज़्ज़ा शाहवीर से कहने लगी, क्या मतलब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? दरअसल अब मुनज़्ज़ा का भी सब्र जवाब दे चुका था। आए रोज की मशकूक बातों से शाहवीर ने मुनज़्ज़ा से कहा, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मगर तुम मेरी बात को याद रखना। अपनी बात पर जोर देते हुए शाहवीर वहां से चला गया। मुनज़्ज़ा भी हमेशा की तरह फिर से खामोश हो गई। वो ये भी सोचने लगी कि उनकी हवेली में तो आए रोज मुलाजमा आती जाती रहती हैं, इसमें क्या हुआ कि अगर शाहवीर कोई खुद से मुलाजमा ले आया। वैसे भी देखा जाए तो वो उसके लिए खास तौर पर लाया है। अगर कोई गलत बात होती तो वो ऐसे थोड़ी ना करता, और वो ये सब कुछ हवेली से बाहर भी कर सकता था। हो सकता है कि वो मुझसे मोहब्बत में आकर मेरे लिए इस मुलाजमा को लेकर आया हो ताकि वो मेरा ज्यादा ख्याल रख सके। जो मुनज़्ज़ा उस मुलाजमा रानी पर शक करना छोड़ चुकी थी। फिर एक रोज शाम के वक्त खाना खाते हुए मुनज़्ज़ा का ससुर गुस्से में बात करने लगा और शाहवीर से कहने लगा, जाने इस लड़की को आसमान खा गया या जमीन खा गई, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। वो गई तो गई कहाँ? ये बात सुनते ही शाहवीर के हाथ से चम्मच छूट गया। मुनज़्ज़ा तो पहले ही शाहवीर और मुलाजमा पर शक किए बैठी थी। यूं अपने ससुर की अधूरी बात सुनकर वो अपने शक को यकीन में बदलने लगी। फिर इतने में शाहवीर ने जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए अपने वालिद से कहा, कौन सी लड़की? तब उसके वालिद ने कहा, पता नहीं, शायद उसका नाम साइमा है। तुम तो जानते हो हमारे गांव में और आसपास के तमाम गांव में वनी का रवाज अभी तक चला आ रहा है, और हमारे ही गांव के एक लड़के ने लड़की को भगाकर उससे शादी कर ली है। अब उस लड़की के घर वाले इस बात पर जिद कर रहे हैं कि या तो उन्हें उनकी लड़की के बदले उस लड़के के खानदान में से लड़की दी जाए
یا پھر خون بہا ہوگا۔ میں چونکہ پنچایتی ہوں، مجھے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ کیا کرنا تھا وہ تو طے تھا۔ اس کی ایک جوان بہن تھی اور اس باغی ہوئی لڑکی کے بھائی کا نکاح کروا دیتا، مگر اب وہ لڑکی ہی نہیں مل رہی۔ لڑکی کا نام سائمہ سن کر منزہ اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیالات کو جھٹکنے لگی کہ وہ شاید غلط سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاں آئی ہوئی ملازمہ رانی ہے۔ لیکن اب وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ اس لڑکی کا کوئی نہ کوئی اس حویلی سے رشتہ ضرور ہے۔ انہی دنوں منزہ امید سے ہوئی، اور جب منزہ کے ساس سسر کو پتا چلا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی 2 بیٹوں کو بیاہ تو دیا تھا، مگر ان کے پاس پوتا پوتی کی کوئی خوشی نہیں تھی، یعنی وہ تو ملک سے باہر ہی رہتے تھے، جبکہ وہ منزہ اور شاہویر سے ہی ساری امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ منزہ کے گھر خوشخبری آنے والی ہے، اس بات کو سن کر منزہ کی ساس کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہونے لگی، جیسے ان میں جینے کی امید بن آئی ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جس روز منزہ نے بڑی بےتابی سے رانی کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے رانی کو کہا، اب تو تمہیں یہاں پر آئے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا ہے، بلکہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری الرجی اب ٹھیک ہو چکی ہوگی۔ رانی نے گھبراتے ہوئے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو منزہ اسے دیکھ کر پہچان نہیں پائی، کیونکہ اس نے رانی کو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس روز منزہ کو یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی جو گاؤں سے باغی ہے وہ رانی نہیں ہے۔ ویسے تو منزہ نے سائمہ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ رانی نہایت ہی خوش شکل اور جوان تھی۔ منزہ اس کے حسن اور جوانی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ رانی یوں تو بہت کم بات کرتی تھی، لیکن جب بات کرتی تب منزہ کو ہمیشہ ہی حیران کر دیتی۔ وہ باتوں سے بہت ہی عقل مند لگتی تھی۔ پھر یوں ہی ایک روز شاہویر نے خوشی میں منزہ سے کہا، مجھے تم اتنی بڑی خوشی دے رہی ہو، آج مانگو جو مانگتی ہو، میں تمہیں کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ منزہ یوں شاہویر کا پہلی بار اتنا اچھا موڈ دیکھ کر بنا وقت ضائع کیے اس سے رانی کے بارے میں پوچھنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ میں آپ سے اگر کچھ بھی سوال کروں گی آپ کو اس کا سچ جواب دینا ہوگا۔ شاہویر نے بنا کچھ بھی سوچے منزہ سے سچ بولنے کا وعدہ کر لیا، اور پھر منزہ نے رانی کا سوال پوچھا۔ تب شاہویر نے منزہ سے وعدہ لیتے ہوئے اسے کہا، میں جانتا ہوں جس روز سے رانی اس گھر میں آئی ہے تم ہر وقت اس ٹو میں رہتی ہو کہ آخر رانی کون ہے۔ میں خود گھر میں اتنے ملازمین رکھنے کے خلاف تھا تو خود ایک ملازمہ کیسے لا سکتا تھا، لیکن جب تم رانی کی مجبوری اور دکھ سمجھو گی تو تم اپنے سارے کیے ہوئے شک پر پریشان ہو جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے شاہویر نے بتایا کہ اس کا نام رانی نہیں سائمہ ہے، اور اس روز بابا جو بات کر رہے تھے وہ اسی سائمہ کی بات کر رہے تھے۔ میں شاید اس معاملے میں کبھی بھی نہیں آتا، لیکن اس کے والد ہماری ہی زمینوں پر کام کرتے ہیں۔ جب ان کی بیٹی یوں ونی چڑھنے لگی تو وہ بہت ہی بے بس ہو گئے۔ اصل میں جس کے ساتھ سائمہ کا رشتہ ہونا ہے وہ لڑکا نہیں، ایک عمر رسیدہ آدمی ہے، اور اس کی پہلے سے بھی شادی ہے اور بچے بھی ہیں۔ تم خود سوچو، ایک جوان خوبصورت لڑکی اس بات کو کیسے قبول کر سکتی ہے، اور اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اور سب سے بڑھ کر تم خود عقل مند ہو اور پڑھی لکھی بھی، تم بھی یہ جانتی ہو کہ ونی چڑھی ہوئی لڑکی کا کیا حال ہوتا ہوگا، وہ لوگ اس سے کون سا اچھا سلوک کریں گے۔ منزہ یوں رانی کی اصلیت جان کر بہت ہی افسردہ ہوئی اور اپنے کیے ہوئے شک پر سچ میں پشیمان ہونے لگی۔ اتنے میں کمرے سے باہر کانچ کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی، اور جیسے کوئی بری طرح سے چیخا ہو۔ منزہ اور شاہویر دونوں ہی جلدی سے کمرے سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ رانی بغیر گھونگھٹ کیے شاہویر کے باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ شاہویر کا والد چونکہ سائمہ کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے رانی کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ان کے گھر میں ہی وہ لڑکی موجود ہے جسے وہ پچھلے 1 مہینے سے تلاش کر رہا تھا۔ پھر جب انہیں معلوم پڑا کہ یہ سب شاہویر نے کیا ہے تو وہ اس بات پر بہت غصہ ہونے لگے، جبکہ شاہویر نے اپنے والد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے والد نے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنا فیصلہ بڑی پنچایت میں سنا چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہوئے وہ گھسیٹتے ہوئے سائمہ کو وہاں سے لے گئے، جبکہ سائمہ روتی بلکتی منتیں کرتی وہاں سے چلی گئی۔ چونکہ وہ رات کا وقت تھا اس لیے طے یہ پایا کہ رانی کا نکاح یعنی سائمہ کا نکاح صبح ہی ہوگا۔
منزہ نے اپنی حویلی میں موجود وہاں پر کھڑی ملازماؤں سے پوچھا۔ رانی کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ کبیر صاحب کے سامنے نہ جائے، پھر وہ ان کے سامنے کیسے آ گئی؟ یہ سنتے ہی ایک نوکرانی بولی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، دراصل رانی کسی کام سے جا رہی تھی کہ کبیر صاحب نے اسے پانی لا کر دینے کے لیے کہا۔ جب رانی ان کے لیے گلاس میں پانی لا رہی تھی اور وہ شاید ان کو دیکھ کر سہم گئی اور گھبراتے ہوئے انہیں پانی کا گلاس پکڑانے لگی، تب اس سے اس گھبراہٹ میں گلاس نیچے گر گیا اور وہ کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ وہ جلدی سے کانچ اکٹھا کرنے لگی، اسی دوران اس کا گھونگھٹ سرک گیا اور یوں اس کا چہرہ کبیر صاحب نے دیکھ لیا۔ منزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اب جانتی تھی کہ سائمہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ منزہ بھی بہت رحم دل اور اچھی انسان تھی، لیکن وہ بیچاری بھی کیا کر سکتی تھی، جبکہ شاہویر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس مظلوم کو بچا سکے۔ اس رات منزہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار سائمہ کا خوبصورت چہرہ آ رہا تھا۔ وہ من ہی من میں خود کو کوس رہی تھی کہ کاش وہ سائمہ پر اتنا شک نہ کرتی اور اس سے کچھ باتیں کر سکتی۔ صبح ہوتے ہی حویلی میں عجیب سی ہلچل مچ گئی اور سب ملازمائیں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ تب منزہ کی ساس نے ایک ملازمہ کو بلاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، گاؤں میں آج کچھ ہوا ہے کیا؟ تم لوگ اس طرح آپس میں کیا بات کر رہی ہو؟ تب ان میں سے ایک ملازمہ نے بتایا، باجی سائمہ نے خودکشی کر لی۔ یہ سنتے ہی منزہ کو چکر آنے لگے۔ اس نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، شاید سائمہ کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے منزہ خود سے ہی سوال کرنے لگی، لیکن خودکشی بھی تو کوئی حل نہیں تھا، یہ تو حرام موت ہے۔ پھر اس روز کے بعد منزہ اپنے گھر میں موجود تمام ملازماؤں سے پہلے سے بھی زیادہ نرمی سے بات چیت کرنے لگی، یہ سوچتے ہوئے کہ جانے ان میں کتنی سائمہ چھپی بیٹھی ہوں گی، یعنی یہ عورتیں یقیناً اپنے گھر سے دکھی اور مجبور ہو کر ہی آئی ہوں گی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سائمہ کی خودکشی کے واقعے کے ٹھیک 2 ماہ بعد کبیر صاحب کو فالج کا بہت سخت اٹیک ہوا اور ان کا سارا جسم مفلوج ہو گیا۔ اب ساری ذمہ داری شاہویر پر آ گئی اور اس کو اپنے باپ کی گدی سنبھالنا پڑی۔ شاہویر نے گدی سنبھالتے ہی سب سے پہلے اس گاؤں میں رائج ونی کا قانون ختم کر دیا اور یہ کہتے ہوئے پنچایت میں اپنا فیصلہ سنایا، میں نہیں چاہتا کہ اب کوئی اور سائمہ خودکشی کرے۔ آج سے جو اس گاؤں میں غلطی کرے گا صرف اس کو سزا ملے گی، اور وہ بھی قانون کے مطابق۔ اس کے بدلے کسی بھی مظلوم کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی اس گاؤں کی سب عورتیں خوش ہو گئیں اور شاہویر نے دل جیت لیا، لیکن وہ یہ سوچتے ہوئے بہت اداس ہوا کہ کاش آج سائمہ زندہ ہوتی اور وہ اسے بھی بچا سکتا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔